باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر الصادق علیہ السلام فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ما صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ میرے لیے ایک آنر ہے، عزت ہے، میں پہلی مرتبہ آیا آپ کے پاس اور آج کی رات ایک بگ نائٹ ہے، ویری ویری بگ نائٹ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، کرٹنز، پردے ہٹیں گے تو پتا چلے گا یہ رات کیا ہے۔ ٹوٹل بلیسنگ کی رات ہے، رحمت کی رات۔ اس سے بڑی رحمت کی رات اور کیا ہوگی کہ کائنات میں، دنیا میں حسین آئے۔ ہماری آئیڈینٹیٹی جو ہے، ہماری پہچان ری یونین میں کیا ہے؟ حسین سے ہم منسوب ہیں۔ ہم کو حسین سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ حسینی ہے، تو آج اسی حسین کی ولادت کی رات 45 منٹس یا 50 منٹس پڑھوں گا۔ جو لوگ مجھے پہلے سنے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا پڑھنے کا سٹائل، طریقہ بالکل الگ ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے امام بارگاہ میں آ کے ہم بیٹھیں اور چلے جائیں۔ آپ بھی دور دور سے آئے، میں بھی ہزاروں میل دور سے آیا، صرف اس لیے نہیں کہ میں 2 آورس کے لیے آپ امام بارگاہ آؤ اور چلے جاؤ۔ مقصد یہ ہوتا جشن ہو یا مجلس ہو، جب امام بارگاہ کو آؤ، سینٹر کو آؤ، ماسک کو آؤ، 2 گھنٹے حسین کا ذکر سنو یا کسی معصوم کا ذکر سنو، مجلس ہو یا محفل ہو، تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ You have to learn something. We have to learn something. ہم کو بلیسنگ لینا، آج کی رات کو ہم کو کیش کرانا۔ میں تیز اس لیے پڑھوں گا، تھوڑا سا فاسٹ پڑھوں گا، بیکاز آئی نو ٹائم فیکٹر ہے، 2 گھڑی لگی ہوئی ہے میرے سامنے۔ You know that? And they told me کہ 50 منٹ سے 51 منٹس نہیں ہونا۔ ڈونٹ وری، میں 49 پہ ختم کروں۔ شادی ہے، ویری گڈ، ایک اور بلیسنگ ہے آج کی رات، بہت اچھی بات ہے۔ جس کی بھی شادی ہے نا، اٹس گڈ، ماشاءاللہ، وہ بلیسنگ کی رات ہے۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم سے شروع کیا۔ یہ کیا ہے یہ فیا لیتنی؟ واٹ از فیا لیتنی؟ کیا ہے یہ ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہے، آج کی رات کی خواہش ہے۔ امام حسین آئے نا، فیا لیتنی، یہ شیعہ کی 1200 ایئرز، 1200 سال سے ہر شیعہ جب امام کو سلام کرتا ہے، شہدائے کربلا کو، تو یہ کہتا ہے فیا لیتنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کاش میں کربلا میں ہوتا، اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی امام حسین کو سرو کرتا، میں بھی امام حسین کی خدمت کرتا، میں بھی اپنی جان کو دیتا۔ مطلب یہ ہے نا، تو میں نہیں بول رہا، میرا چھٹا امام بول رہا۔ کیا بول رہے کہ اگر پوری لائف، ہول لائف ری یونین میں گزارو، افریقہ میں گزارو، لندن میں گزارو، دنیا کے کسی حصے میں گزارو، پوری لائف، غور سے سننا، پوری لائف 70-80 ایئرس، عورت مرد، لڑکی لڑکا، سب کے لیے جو بھی مولا حسین کی زیارت وارثہ، شہدائے کربلا کے یہ کلمات، when 80 ایئرس میں بھی اگر تم نے ایک مرتبہ، جسٹ ون ٹائم، دل کی گہرائی سے بولا، ناٹ ٹپ آف دی ٹنگ، یہاں سے بولا، ایک پوری زندگی میں ایک مرتبہ دل سے بولا، تو اگر تم مر بھی گئے تو جب امام کہتا ہے میرا بیٹا جب آئے گا تو اس کو اٹھائے گا اور لشکر میں شامل کر دے گا۔ You are going to get a big chance. ہم کو ایک بہت بڑا چانس ملنے والا ہے، ایک ریولوشن آنا۔ یہ 3 دن 5 دن میں یہاں ہوں۔ I want a big revolution، انقلاب چاہیے یوتھ میں۔ میں یوتھ کو بول رہا، بزرگوں کو نہیں بول رہا، سینئرز کو نہیں بول رہا، میں علماء کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا۔ I want a big change۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی عمل نہیں کر رہا، نو، لیکن آج کی رات کی امپورٹنس کو سمجھو۔ ہو از حسین؟ کون ہے مولا حسین؟ آج پوری کائنات حسین کے اطراف گھوم رہی۔
ہماری پہچان اس امام حسین. اگر تم آج کی رات if you do something for امام حسین, if you promise something for امام حسین, اگر تم نے اپنے مولا حسین کو پرومس کیا کچھ, میں 3 یا 4 چیزیں بولوں گا, اگر تم نے کیا, and if you promise, اگر تم پرومس کرتے ہو مولا حسین کو, تو تمہاری ڈیسٹینی, تمہاری تقدیر آج کی رات بدل سکتی ہے. تقدیر آج کی رات بدل سکتی, ڈیسٹینی آج کی رات بدل سکتی. یہ رات چھوٹی رات نہیں, یہ رات کل والی رات نہیں. یہ مت سمجھو کہ کل جیسی رات تھی یہ رات بھی آج کی ہے. نو, ہر رات کی امپورٹنس ہے, ایوری نائٹ کی امپورٹنس ہے. مغرب سے لے کے صبح فجر, فجر سے لے کے کل شام کی مغرب تک تم اپنی تقدیر, ہر بیماری, رسک, تمہاری دعائیں, تمہارے سوشل پرابلمز, تمہاری لائف, تمہارا بزنس, تمہارا کاروبار, تمہاری جاب, وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا, وی ڈونٹ نو. آج میں ہیلتھی ہوں, خدا نہ خاصہ کل بیمار ہو سکتا, لیکن اگر آج کی رات تم 2 یا 3 اعمال کرو, میں ایک ہوم ورک دوں گا 10 منٹ یا 15 منٹ کا, 15 منٹس کا میں آج کی رات کا ہوم ورک دوں گا اینڈ آف دی تقریر پہ. جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ اینڈ سی دا ریزلٹ. جا کے اس کے بعد ریزلٹ دیکھنا. ہم کو نہیں معلوم کل کچھ بھی ہو سکتا, لیکن حسین چاہے تو تمہاری زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی. یہ مت سمجھو کہ آج کی رات یوں ہی گزار دو. نو, آج کی رات کل کی رات کی طرح نہیں ہے دوستو. میں نے پہلے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہیں, وی ڈونٹ نو. ایوری ایئر 3 شعبان آ رہی, ایوری ایئر آپ اس عزا خانے میں, اس امام بارگاہ میں جشن کرتے ہر سال. تو 1 سال میں کچھ چینج آیا لائف میں, 1 سال میں تم نے امام حسین کو کوئی گفٹ دیا. آج سب یہاں کیوں جمع ہوئے ری یونین کے اس امام بارگاہ میں؟ وائی وی آر ہیئر, ہم کیوں آئے یہاں پہ؟ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ کے ذہن میں کہ میں امام حسین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہوں, صحیح ہے نا؟ سب کے ذہن میں کہ امام حسین کی سالگرہ کا جشن ہے, برتھ ڈے جشن ہے, تو ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, رائٹ؟ عورت, مرد, لڑکی, لڑکا, اس لیے ہر آدمی ویل ڈریس ہے, سب سوٹس پہ. شادی کا بھی سوٹ ہے نہیں؟ شیعہ کو اسمارٹ ہی رہنا چاہیے, اس لیے کہ تم اسمارٹ لوگوں کے ماننے والے ہیں. تو سب لوگ آئے ویل ڈریس ہو کے, بھائی اس لیے کہ امام حسین کی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے. تو جب برتھ ڈے میں آتے کسی کے, جب آپ کسی کی سالگرہ میں جاتے تو یو ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ. میں کیا بولوں, جب کسی کی سالگرہ میں برتھ ڈے میں جاتے, یہ بچہ بھی جائے گا برتھ ڈے میں, تو وہ اپنے پیرنٹس کو, اپنی مام کو کہے گا کہ مام آئی ایم گوئنگ فار برتھ ڈے, میں برتھ ڈے کے لیے جا رہا, تو مجھے کوئی گفٹ چاہیے سامنے والے کو دینے کے لیے. میں اتنے بڑے مجمع سے ری یونین کے اس امام بارگاہ میں پوچھتا, تم لوگ ہم کیا لے کر آئے حسین کو دینے کے لیے؟ کچھ لائے؟ مولا حسین کی برتھ ڈے کی پارٹی میں ہے نا, برتھ ڈے جشن میں ہے نا, تو مولا حسین کو کوئی جشن کا, برتھ ڈے کا کوئی گفٹ دینا ہے. آپ بولیں گے یار واٹ کین آئی گیو, مولا حسین کو میں کیا دے سکتا, وہ تو کائنات کا مالک ہے. لیکن کچھ تو دینا نا, خالی ہاتھ آتے کچھ تو دینا ہے حسین کو. حسین پیسہ نہیں مانگ رہے, he don't need money. مولا حسین ایک ہی بات بول رہے, کربلا کی حسین کی جو جنگ تھی وہ ٹوٹل اسلام کے لیے تھی, صرف ایک نماز, روزہ, حج کے لیے نہیں. امام حسین کو اگر آج ہم برتھ ڈے میں آئے تو امام حسین کو ہم گفٹ کیا دیں گے؟ حسین بولتے ہیں کہ جو اسلام کا فریم ہے اس فریم پہ عمل کرو, یہ میرا برتھ ڈے گفٹ ہے. You know what is Islam frame? اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا تاریخ کا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ, مصائب نہیں, جب 40 کر کے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پورے قافلے کو لے کے مدینہ آئی, پلیز غور سے سننا, مدینہ آئی, اللہ ہم کو بھی مدینے کی زیارت نصیب کرے, مدینہ منورہ آئی, قافلہ رکا, غور سے سننا پلیز, مولا حسین کا پہلا میسج آج میری تقریر کا. قافلہ روکا گیا, اونٹ سے سب بیبیاں اترے, رسول اللہ کے روزے میں گئے, چوتھے امام
گھوڑے سے نیچے آئے, زمین اترے, پورا مدینہ شہر بھرا ہوا, چھوٹا سمال سٹی مدینے کی 25-30,000 30,000 کی چھوٹی سی آبادی, پورا مجمع کھڑا ہوا, سب لوگ امام حسین کا پرسا دے رہے تھے چوتھے امام کو. ایک آدمی گھر, غور سے سنے, ایک آدمی گھر سے باہر نکلا, گھر سے باہر نکل کے ہماریوں کے پردوں کو ایسا دیکھا, دیکھ کے چوتھے امام کے فورتھ امام کے قریب آیا, آگے کہا مولا میں پرسا دیتا ہوں مولا حسین کا آپ کو. اس کے بعد کہتا ہے مولا میرا ایک سوال ہے, پلیز غور سے سنو, مولا میرا ایک سوال ہے. امام نے سر کو اٹھا کے پوچھا کیا سوال ہے تیرا؟ تو وہ کہتا ہے مولا جب 28 رجب 60 ہجری 28 رجب 60 ہجری کو جب آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے تو آپ کے بابا زندہ تھے, آپ کے چچا زندہ تھے, آپ کے پورے بھائی زندہ تھے, پورا گھر آباد تھا, اب پورا گھر عاشورے میں شہید ہو گیا, آپ اکیلے بچ کے آئے, حسین بھی شہید ہو گئے, حسین بھی ختم ہو گئے, مولا عباس بھی ختم ہو گئے, سب ختم ہو گئے, بڑوں میں آپ اکیلے آئے, اور یہ جو پردے گرین, پہلے گرین تھے اب بلیک ہو گئے. ظاہری طور پہ حسین کربلا میں ختم ہو گئے, یزید زندہ رہ گئے. آپ یہ بولیے کہ حسین, آپ کے بابا حسین جیتے یا ہار گئے؟ حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ غور سے سننا, کیا ہوا ہے, آپ کے بابا جیتے یا ہارے؟ چوتھے امام نے سر کو اٹھایا, پوچھا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا مولا میرا ایک ہی سوال, پلیز لیٹ می نو, پلیز مولا بتائیے کہ حسین جیتے یا حسین ہارے؟ تو امام نے کہا سامنے مسجد ہے, جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ, تیرا جواب. وہ گیا, نماز پڑھ کے واپس آیا, آ کے کہا مولا آئی وانٹ ٹو نو کہ حسین جیتے یا حسین ہارے؟ تو چوتھے امام کا جملہ, پہلا میسج چوتھے امام کا جملہ, کیا بولے امام نے؟ امام نے کہا کہ تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے پوچھا میرا سوال یہ ہے کہ حسین جیتے یا ہارے؟ تو امام نے کہا تو نے کون سا عمل کیا؟ اس نے کہا مولا میں نے نماز پڑھی. تو امام نے, چوتھے امام کا جملہ, عابد بن رمی کا جملہ نہیں, چوتھا امام یہ کہتا کہ یاد رکھ, امام کا جملہ یاد رکھ, یاد رکھ, جب تک دنیا میں سجدہ ہے حسین کی جیت کا اعلان. جشن کر رہے ہم, اتنا آہستہ کھانا بھی ہے بھائی, تھوڑا سا باواز بلند سلوات پڑھو. So you should remember کہ میں یوتھ کو بول رہا ہوں, جب تک سجدہ, اگر حسین کی جیت کا اعلان ہے, کرنا ہے تم کو اپنے گھروں میں, don't miss the prayer, نماز مت چھوڑو. اگر نماز رہے گی تو حسین کی جیت کا اعلان ہے. کامیابی چاہتے ہو تو حسین کی, اس لیے کہ دوستو حسین اتنے کریم ہے, اتنے کریم ہے کہ یو کینٹ انڈرسٹینڈ کہ کرم حسین کتنا ہے. ہر امام کریم ہے, ہر معصوم کریم ہے, لیکن امام حسین is so generous. تاریخ کا مشہور واقعہ نا, آج ہی کی رات واقعہ مشہور ہے, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں خالی اپنی ٹاپک میں ریلیٹ کر رہا, ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. فدرس والا واقعہ, یہ فدرس کون ہے؟ دیکھو صرف کرم حسین بتانا مجھے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. فدرس ایک اینجل ہے جس کو thousands and thousands ایئر پہلے اللہ نے اس کے ونگز کو, اس کے پروں کو کھینچ لیا, اس لیے کہ اس نے اطاعت الہی میں اللہ نے حکم دیا, وہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے رکا, جیسے رکا اللہ کو جلال آیا, اس نے پر کو کھینچ کے ایک آئلینڈ میں ڈال دیا. thousands and thousands یہ نبی عیسیٰ سے پہلے کا واقعہ. پورا واقعہ میں چھوڑ دیتا ہوں, مجھے 2-3 پوائنٹ بولنا ہے اپنی ٹاپک سے ریلیٹ کرنے کے, امام حسین کتنے جنرس ہیں, کتنے کریم ہیں. آج کی رات آپ کو امپورٹنس معلوم ہوتی خالی کہ میں اگر اس امام بارگاہ میں آیا ہوں ری یونین کے, تو آپ لوگ جب یہاں سے جانا خالی, تو خالی ہاتھ نہیں جانا, ایمٹی ہینڈز یہاں سے نہیں جانا. I don't want you to go empty hands. میں نہیں چاہتا کہ آپ empty hands جاؤ, اپنی جھولی کو بھر کے جاؤ. Take something and go. لے کے جاؤ. وہ بدنصیب ہے جو حسین کی بارگاہ سے نہ لے. اگر حسین نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے گا. میں, میری مجبوری کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے,
only 50 minutes. Anyhow, تو جب امام حسین کل صبح میں آپ کی ولادت فجر کے وقت just before the فجر prayer, آپ کے ذہن میں واقعہ پورا ہے, میں نہیں بول رہا. اللہ کا رسول کے پاس جبرائیل 70,000 ملائکہ کو, اینجلز کو لے کے آئے. آپ کے مبارکباد امام حسین کی ولادت کی. دینے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں فطروس کو لایا. آپ کو ایک بات یہاں روک کے بولوں, فطروس ایک آئی لینڈ میں پڑا ہوا تھا, ایک آئی لینڈ میں, ایک جزیرے میں, جیسے آپ کا ری یونین ایک جزیرہ ہے نا, آئی لینڈ ہے نا, ویسے ایک آئی لینڈ میں پڑا ہوا تھا. جبرائیل جو ہے ملائکہ کو لے کے سامنے سے جا رہے تھے, تو فطروس نے دیکھا جبرائیل جا رہے. جبرائیل نے پلٹ کے فطروس کو کہا السلام علیکم, اسٹائل سے بولا. تو فطروس نے نیچے سے کہا علیکم السلام. فطروس نے پوچھا ویئر آر یو گوئنگ, انگلش میں نہیں پوچھا, فرینچ میں پوچھا. وہ تو انگلش میں بول رہا, میں میلاد پڑھ رہا. تو نیچے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے. تو جبرائیل نے کہا کہ فطروس رسول اللہ کے گھر میں ان کا چھوٹا نواسا آیا تو ان کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں, گفٹ دینے جا رہا ہوں. تو فطروس نے کہا کیا مجھے لے لو گے ساتھ. آپ ایک بات میں روک کے بولوں, جبرائیل نے کہا اوکے کم وتھ می. اس لیے آپ یہ سوچو کہ آج ہمارا کیا اسٹائل ہے, اگر کوئی ہمارا بھائی کوئی بیمار کوئی پریشان ہے تو ہم جاتے ہیں اس کے قریب. اگر وہ یہاں رہا تو راستہ کاٹ کے چلے آتے. ہمیشہ یاد رکھو مومن وہ ہے, شیعہ وہ ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کی ہیلپ کرے. وہ شیعہ نہیں ہے, وہ حسینی کبھی نہیں بن سکتا. I don't mean کہ خدا نخواستہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے, نو. میں جنرل میسیج دے رہا, میں گلوبل میسیج دے رہا کہ شیعہ اس کو بولتے کہ جو ایک شیعہ دوسرے شیعہ کا ہمیشہ خیال رکھے. ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی ہمیشہ پریشانی کے لیے ہر چیز پیسہ نہیں. I don't mean کہ تم جا کے پیسہ دو, نو. بعض وقت پیسے نہیں رہتے لیکن مورل سپورٹ تو دے سکتے. I don't know آپ انگلش میری سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, بہت اچھا سمجھ رہے بھائی. تو ہمیشہ یاد رکھو you have to do something. شیعہ وہ. اس کے بعد جبرائیل نے رسول نے کہا کہ فطروس کو لایا ہوں, آپ ذرا امام حسین کے نام پہ فطروس کے لیے دعا کر دیں. فطروس آ کے رسول اللہ کو سلام کرتا, میری طرف دیکھتے رہے, سلام کیا. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا فطروس کو لے کے حسین کے جھولے کے پاس جاؤ اور فطروس کو بولو اپنے آپ کو جھولے سے مس کرے, اٹیچ کرے, ایسا کرے. حسین ہے جھولے میں, جھولا بالکل ایسی مثال دے رہا ایسا جھولا ہے, مس کرو تو اس کو بالوں پر مل جائیں گے. کیا رسول اللہ بولتے تو نہیں ملتے تھے, 100% ملتے تھے, 200% فطروس کو بال مل سکتے تھے, ونگز مل سکتے تھے. لیکن رسول نے کیا کہا حسین کے جھولے سے مس کرو, یہ نہیں کہا حسین سے مس کرو. تھوڑا منہ کھولو یار, یہ نہیں کہا, he didn't say this کہ حسین کی باڈی سے ٹچ کرو. why رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ باڈی سے ٹچ کرو, یہ کیوں کہا کہ جھولے سے مس کرو. اس لیے کہ اللہ کا رسول دیکھ رہا تھا قیامت تک کے حالات کو. آج جو لوگ بولتے ہیں کہ علم کو مت چھو, جھولے کو مت چھو, کچھ ملنے والا نہیں ہے. ارے کیا آج جو اعتراض کرتے, کرٹیسائز کرتے کہ یہ علم کیا ہے, یہ جھولا کیا ہے, تو یاد رکھو دوستو رسول نے جھولے سے مس کر کے یہ ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ جو چیز حسین سے وابستہ ہے اس میں شفا ہے. اپنے گھروں میں ہمیشہ, اپنے یہاں ری یونین کے گھروں میں فلیٹ ہو بنگلہ ہو, ایک ممبر بناؤ. ممبر سمجھتے ہیں, اس لیے کہ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. ممبر بناؤ گھر میں. مہوا گجرات کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا تھا لیکن میرے وقت کی تنگی ہوگی. کوئی تمہارا ایشو ہوگا, believe me, you trust me, اگر تم نے اپنے گھر میں ممبر رکھا اور ممبر رکھ کر روز ایک 5 منٹ حسین کا نوحہ پڑھ,
डेस्टिनी बदल जाए तुम्हारी, घर में मिंबर की वो बरकत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जादू का असर, हसद जलसी का असर कुछ नहीं होता अगर तुम्हारे घर में मौला हुसैन का, मौला अब्बास का अलम होगा। You understand what I mean? तो जिब्राइल ने कहा, रसूल ने कहा झूले से मस कर दो, उन्होंने मस किया, जैसी मस किया, ऐसे मस मतलब ऐसे टच कर रहे थे, टच करने जाते उसके बॉडी में बाला उड़ाने लगे, विंग्स आने लगे, उसने कैसे अंगड़ाई ली फितर से, लेके पलट के हुसैन से कहा थैंक यू वेरी मच, ये तो मैं बोल रहा, उसने कहा शुक्र है मौला, अल्लाह का शुक्र अदा किया, हुसैन का शुक्र अदा किया, देन ही टर्न और फ्लाई करने लगा, हवा में जाने लगा, हवा में जाते जाते उसने चीखने लगा, दूसरे जब मलाइका मिले तो उनके सामने प्राउडली कहने लगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर खुदा ना गौर से सुना, खुदा ना खास्ता कोई आदमी जेल में चला जाए, 10 साल 15 साल 20 साल जेल में रहे, जेल से बाहर आए, तो वो आया जब जेल से बाहर आएगा तो वह सर उठा के चलेगा या सर झुका के चलेगा? अरे मैं क्या बोल रहा आपसे, 20 साल 20 ईयर्स अगर वो खुदा ना खास्ता जेल में रहे, अगर वो रिलीज हो, बाहर आया, तो बाहर आएगा अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में मिलेगा तो सर ऐसा उठाएगा या सर झुकाएगा? शर्मा के सर तो झुकाएगा ना। ये फितरूस अजीब जेल से आया था, फितरूस एक ऐसा मलक कि जेल में मिसाल दे रहा, जेल मिसाल से समझा रहा जेल, अगर ऐसा सजा मिलने के बाद जब उसको शिफा हुई तो अब फितरूस फखर के साथ कहने लगा कि मैं हुसैन का आजाद करना हूं। ये मैं हुसैन का आजाद करता हूं। अच्छा मैं एक थर्ड पॉइंट क्या बोलूं, अब मुझे ये बताइए कि फितरूस क्या उसका माज़ल्ला जो गुनाह नहीं होता, तर्के औला है, मैं बता रहा आपको, उसका जो तर्के औला था वो जमीन पे हुआ था या आसमानों में हुआ था? वो मुजरिम था किसका? मैं मुजरिम सिर्फ वो मुजरिम नहीं था, तर्के औला, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। वो मुजरिम जो था वो किसका था? अल्लाह का था या हुसैन का था? किसका था? अल्लाह का था ना। और आसमानों में किया था उसने, जमीन पे नहीं। गुनाहगार है अल्लाह का, माफ कहां हो रहा? गुनाहगार है अल्लाह का, माफ कौन कर रहा? आप समझो मैं क्या बोल रहा? हुसैन की ताकत बता रहा, इसके लिए मैंने पूरा ही वाकया पढ़ा। किसका गुनाहगार है? अल्लाह का। माफ कौन? मिसाल के तौर पे रीयूनियन में आप रहते, यहां के आप सिटीजन है, खुदा ना खास्ता रीयूनियन का कोई मोमिन जेल में चला जाए, गुनाह क्या है? रीयूनियन का गुनाह, यहां का रूल तोड़े, उसने अल्लाह का रूल तोड़ा था ना, अल्लाह ने हुक्म किया था, रुका था, मिसाल दे रहा, या रीयूनियन का कोई कल्प्रिट यहां पे रूल तोड़े और जेल में चला जाए, इंडियन गवर्नमेंट वहां बैठ के बोले मैंने माफ किया, प्लीज यार, रीयूनियन की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी? वो बोलेगी मुजरिम मेरा, तुम कौन? दोस्तों हुसैन की ताकत का अंदाजा लगाओ कि हुसैन कितना पावरफुल है। मुजरिम है अल्लाह का, जुर्म हुआ आसमानों में और हुसैन जमीन पे माफ कर रहे। क्या दोस्तों, तो कितनी बड़ी ताकत है हुसैन की। इसलिए कि अल्लाह भी जानता जो हुसैन जिसको माफ करते उसको मैंने भी माफ कर। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। प्लीज, कल सुबह में मौला हुसैन की बर्थडे, कल सुबह में मौला हुसैन दुनिया में आए, फर्स्ट डे, कलम ऑफ हुसैन देखो कितने जनरस है मेरा मौला हुसैन, देखो कल सुबह में विलादत है, कल आपकी बर्थडे है। हुसैन दुनिया में आने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे में, 1 घंटा या 2 घंटे में हजारों साल पुराना मुजरिम उसको जिंदगी दी, माफ किया। हुसैन की जिंदगी का आखिरी दिन आया,
आशूरा, उस दिन जहन्नम के दरवाजे पे हुर खड़ा हुआ था, उसको माफ किया, उसको जिंदगी दी। आप देखो, फर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ एंड लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, जिंदगी का पहला दिन और जिंदगी का आखिरी दिन, दोनों दिन के बीच में हुसैन का करम है। यह है हुसैन का करम कि आप जब हमारे आका हमारा हुसैन है तो वी शुड डू समथिंग फॉर हिम। आज की रात, वक्त निकलते जा रहा हमारे पास, 20 मिनट रह गए बस खाली। इस हालत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल के लिए टाइम का इन्होंने कहा नो रेस्ट्रिक्शन, आई एम फाइन, टुमारो आई एम फाइन। आज शादी है, दूल्हा दुल्हन है माशाल्लाह, इसीलिए मैं ये नहीं कि 2-3 घंटे पढ़ूंगा, डोंट वरी, 2-3 घंटे पढ़ूंगा तो कोई आएगा भी नहीं, खाली जमात वाले रहेंगे, मैं रहूं। आई नो, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं कल 1 आवर पढ़ूंगा, आज 45 मिनट्स, मैक्स 49 मिनट्स, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मौला अब्बास का है, तो मौला अब्बास की लाइफ में क्या चीज है जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, क्या चीज मौला अब्बास की जिंदगी से लेके अपनी जिंदगी में लाना। ये शाबान डेस्टिनी को बदलने वाला मैं। आज की रात मौला हुसैन की विलादत की रात, तो आज की रात हमको करना क्या, व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना चाहिए आज की रात? जश्न करना, खाना खाना, घर जाके सो जाना, ये नहीं करना। मिलाद करो, खाना खाओ, घर जाके सो जाओ। मैं सबको बोल रहा, अगर मेरी आवाज माँ बहनें सुन रही है, मेरी माँ बहनें अगर मेरी आवाज सुन रही, उनके लिए भी बोल रहा, आज की रात अपने मासूम बच्चों को लेकर तुमको 10-15 मिनट सबसे पहले देखो कि इमाम हुसैन को क्या पसंद है, इमाम हुसैन की फेवरेट चीज क्या है। फेवरेट इमाम हुसैन जो सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद करते, और इमाम हुसैन की विल, वसीयत, समझते वसीयत, इमाम हुसैन की वसीयत क्या है। आज की रात उस पे अगर तुमने पहला मेरा मैसेज, दूसरा मैसेज अगर वो हमने किया, बिलीव मी, यू ट्रस्ट मी, जिंदगी बदल, लाइफ बदल गई। आज की रात करना क्या, मौला हुसैन की सबसे फेवरेट चीज क्या, प्लीज गौर से सुनो। क्या फेवरेट चीज है? आशूरे का दिन, मसाइब पे नहीं, मसाइब नहीं पढ़, आशूरे का दिन पूरा घर लूट गया, सब शहीद हो गए। लास्ट में मौला हुसैन चौथे इमाम के पास आके हमको सलाम भेजा, बीबी ज़ैनब के पास गया, भाई और बहन बात करें, अब मेरी तरफ देखें। मौला हुसैन लास्ट सबको खुदाफिज बोल के बाहर जा रहे जंग करने, लास्ट लाइफ के जिंदगी के आखिरी घंटे, लास्ट पूरे बीबियां खड़ी हुई हैं, प्लीज गौर से सुनो। एक साइड पे, राइट साइड पे शहजादी ज़ैनब है, लेफ्ट साइड पे शहजादी उम्मे कुलसूम, दोनों सिस्टर्स, दोनों बहनें, दोनों शहजादियां, बीच में मौला हुसैन। बीबी ज़ैनब भी रो रहे, शहजादी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम भी रो रहे, सारी बीबियां रो रही। मौला हुसैन चलते जो खैमा था वो खैमे के दरवाजे के पास गए और दोनों बहनों को बोलते और सारी बीबियों को पलट के बोलते कि अल्लाह तुमको सब्र दे मेरे गम में। उसके बाद शहजादी ज़ैनब के माथे को छूमा, माथे को, बहन की फोरहेड को छूमा, शहजादी उम्मे कुलसूम के माथे को छूमा। दोनों बहनों से इमाम हुसैन के लास्ट वर्ड्स क्या है, आखिरी जुमले क्या है हुसैन के खैमे से निकलने से पहले। मेरे आज की रियूनियन की ये शबे विलादत है हुसैन इब्न अली का very important message. Just try and do what I'm saying. This is not my words. ये मैं नहीं बोल रहा, ये मौला हुसैन बोल रहा। अगर आज तुमने हुसैन की वसीयत पे अमल किया, तुम बिलीव करो मेरी बात पे कि इंशाल्लाह दुनिया में मैंने जहां भी 3 शाबान पढ़ी, कंपाला में पढ़ी, युगांडा में, कई मुख्तलिफ एरियाज में जाके पढ़ता हूँ। आज पहली दफा आपके पास आया तो मैंने हर जगह 2 शाबान की जब मैं महफिल पढ़ता हूं कहीं भी दुनिया भर में, तो ये 2-3 मिनट का मैसेज जरूर देता। इसलिए देता कि अगर आज हमने हुसैन की वसीयत पे अमल कर लिया तो 3rd शाबान की जो मेन बरकत है, जो रहमत है, जो ब्लेसिंग है, जो हुसैन का करम होने वाला है, वो 200
بیمار 12 سال سے لوگوں کے امریکہ میں امیگریشن کے پرابلم چل رہے تھے، گرین کارڈ نہیں مل رہا، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی یہ پریشانیوں میں، آج کی رات سارے رزق کے دروازے کھلتے. آج کی رات تمہارا بزنس میں اگر کوئی ہڈلز ہے تو وہ ہڈل رکاوٹ دور ہوتی. اگر آج کی رات کسی لڑکی کی شادی کی رکاوٹ ہے تو وہ بھی ہو سکتی کہ اللہ حسین کا غلام کو عطا کرے. یہ اتنی بڑی رات ہے. یہ عمل کرو جو میں بول رہا، آپ روز کرتے ہوں گے یہ عمل، ڈیلی میں بھی یو آر ڈوئنگ، اس لیے کہ سبھی لوگ کرتے، لیکن آج کی رات یہ کر کے دیکھو کہ کربلا کے اس شہید کا 3 شعبان کی صبح کی جو برکت لینا ہے وہ کیا ہے؟ مولا حسین نے شہزادی زینب کو سلام کیا، پیار کیا، شہزادی زینب کو پیار کیا. اس کے بعد ایک جملہ بولا. اب وہ جملہ سنو. حسین نے کہا کہ بہن زینب، بہن ام کلثوم، مجھے غم میں اللہ تم کو صبر دے، اور میری وصیت یہ ہے کہ مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. کیا بولا؟ ڈونٹ فارگیٹ می، بھولو مت مجھے نماز شب نماز میں. تو اگر 11 رکعت آج کی رات نہیں پڑھ سکتے، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ابھی کبھی پڑھی نہیں، جو پڑھتے وہ پڑھو، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. اگر آپ روز پڑھتے ہیں تو ویری گڈ. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے ان کے لیے میسج، لڑکی لڑکا عورت مرد ایوری بڑی، ایون جو آج جو لڑکی کی شادی ہے، جو لڑکے کی شادی ہے، میری ریکویسٹ ان سے بھی ہے کہ تمہاری زندگی کا آج نئی لائف شروع ہو رہی. تمہاری لائف آج فرسٹ نائٹ ہے تمہاری زندگی کی، پہلی رات ہے تمہاری زندگی کی. آج یہ رات کے لیے ہر لڑکا ہر لڑکی انتظار کرتی، شادی کی رات. تو یہ رات میں جسٹ 10-15 منٹ کا ہوم ورک. when you go to your room, just try and do, try and see, try کرو اور دیکھو. میں منبر رسول سے بول رہا ہوں، 4-5 دن ری یونین میں ہوں، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible of my words. 4-5 دن آپ کے شہر میں ہوں. If you need anything you can ask me. I'm here. Again I'm telling you, I'm here. آج کی رات اگر کوئی نماز شب 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو، جسٹ 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. اینڈ یہ گفٹ کرو امام حسین کو کہ مولا حسین یہ آپ کی وصیت ہے، اور آج آپ کی ولادت کی رات ہے. آپ جو برکت رحمت نعمت دینا چاہتے وہ آج کی رات دو. اس لیے کہ دوستو شب نماز اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی آج اس کے بعد جب تم اللہم اغفر بولو گے، جب تم یہ بولو گے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، تم بلیو کرو جتنے ہزاروں لوگ لاش میں تم بولو گے کہ اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات یا محبان آل محمد، جمیع مومنین و مومنات بولو. اس کے بعد دیکھو ملینز کی تعداد میں جتنے مرحومین ہیں وہ آج کی رات ان کی خبر میں، ان کے گریو میں، ان کی لحد میں، جب آج کی رات کی شب 3 شعبان کی رحمت پہنچتی ہے، وہ سارے مردے ہاتھوں کو اٹھا کے نیچے سے دعا دیتے. ان کو بتایا جاتا کہ یہ ری یونین میں یہ لڑکی اور لڑکا، یہ مرد اور یہ عورت نے نماز شب پڑھ کے تجھے تحفہ دیا 3 شعبان کا. تو سوچو کئی ملین کی دعا تم کو لگے گی، تو اگر تمہاری تقدیر سو رہی ہے تو جگ جائے گی. ایک بابا زبان سے بات پڑھ شب نماز پڑھو گھروں کو جا کے. ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے آج کی رات، اس لیے کہ حسین کی وصیت ہے. دوسری چیز کیا کرو آج کی رات، اگر تم یہ چاہتے، ہر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، سب دنیا میں ہر آدمی 3 شعبان جب آتی ہے، جیسے فطروس کی زندگی بدلی، جیسے حور کی زندگی بدلی، ہماری بھی دعا یہ رہتی کہ اللہ میری بھی زندگی بدل دے. اگر کسی کا بزنس ہے آپ بولتے ہیں یا میرا بزنس بڑھ جائے، میں 4-5 دن میں آپ کے سب بزنس کو $1 ملین کا کر کے جانے والا ہوں. ہاں $1 ملین سب انشاءاللہ بولتے ہیں. پیسے کا معاملہ ہے نا، نہیں میں ملینر بنا کے جاؤں، میں کوئی چیک دے کے جانے والا نہیں ہوں. عورت پلیٹنم اور گولڈ میں آئے انشاءاللہ. حسین کے پاس کیا ان کی ٹھوکر میں ایسا
انشاءاللہ کل بھی مولا عباس کی کچھ دعا، پرسوں چوتھے امام والی، پھر شہزادہ قاسم، پھر جتنے دن میں یہاں ہوں وہ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. I want everybody to be happy. ہر اس لیے کہ مولا حسین خوش ہو جائے تو سب خوش ہو گئے. تو پہلی چیز نماز شب پڑھو گھر جا کے. میں نے کہا 15 منٹس کا ہوم ورک دوں گا. دوسری چیز یہ کرنا، امیڈیٹلی آفٹر نماز شب ریسائٹ پڑھو 2 چیزیں، 2 میں سے کوئی ایک پڑھ. زیارت عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو. وارثہ 4 منٹ یا 5 منٹ کی ہے. میں دولہا دلہن کو عاشورہ نہیں بولتا، 5 منٹ والی زیارت بولتا. تم دولہے جو بھی دولہا ہے وہ لوگ بولیں گے مولانا آج کی رات اتنے اعمال دیں گے تو کرنا کیا ہے، پھر پوری اعمال ہی کرتے رہنا. نہیں 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 نہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آئی وانٹ یو ٹو بی ہیپی. آج کی رات تم خوش رہو، تمہاری زندگی کا بس 2-3 ہوم ورک دے رہا. دولہا دلہن تو وارثہ پڑھے خالی، اس لیے کہ 4-5 منٹ کی ہے، پڑھو اسٹارٹ یور لائف. دین عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو، نو پرابلم. کوئی سب آپ بھی وہی کر سکتے یو نو. کیا کرنا ہے، کیوں پڑھنا آج کی رات وارثہ یا عاشورہ؟ اگر تم نے آج کی رات، سب سے امپورٹنٹ چیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو. اگر بعد میں مجھے کوئی پوچھے تو میں بتا بھی دوں گا. نیت از امپورٹنٹ آج کی رات کی. وارثہ عاشورہ تو آپ روز ہی پڑھتے ہوں گے. یہاں میں عاشورہ کے اوپر ڈیٹیل میں بولنا چاہتا تھا لیکن میرا وقت نہیں. کہ عاشورے سے تمہارے گھروں کی ری یونین کے ہر گھر میں اگر عاشورہ ہو جائے ایوری ڈے تو تم ایسا گرو کرو گے. ایسا یعنی رہو. ابھی اسٹینمور میں لندن میں پوچھ رہے نا 40 ان لوگوں کا حال کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا گئے. لیسٹر والے، برمنگھم والے، اسٹینمور والے. اگر عاشورہ پڑھو ایوری ڈے ان یور ہاؤس، جادو، حسد، بیماری، پریشانی، رزق سب بند ہو جاتا، کھل جاتا ہے. ایسا کھلتا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میری گھڑی میرا ساتھ نہیں دے. آپ لوگ تو ادھر ہی دیکھ رہے، مجھے تھوڑی دیکھ رہے کہ جلدی وقت نکلے ادھروں میں. سنا تو میں یہ بولنا چاہتا کہ عاشورہ یا وارثہ. نیت سن لو، نیت سن لو بس. خالی کہ تم نیت کیا کرو، نیت کیا کرو آج کی رات. غور سے سننا. نیت یہ بولنا نماز شب پڑھنے کے بعد. اچھا نماز شب 12 بجے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. If you sleep at 11 o'clock، اگر 11 بجے تم سوتے یہاں سے جا کے جب بھی پڑھ کے سو جاؤ، کوئی مشکل نہیں. نماز شب کا اصل ٹائم، ریئل ٹائم تو فجر سے پہلے کا، لیکن کبھی بھی پڑھ سکتے. اینی ٹائم، نو نیڈ کہ 12 بجے پڑھو، 1 بجے پڑھو، 2 بجے. نو 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 نو. ایون 9 بجے 9 o'clock کے اوپر روز تم سو جاتے. You sleep at 9 o'clock تو 9 o'clock پہ پڑھ کے سو جاؤ. Before you go to bed، میرے جملے یاد رکھو. Before you go to bed، بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم نے پڑھ لی اور پڑھ کے سو گئے تو فائن. بیسٹ ٹائم اس کا فجر سے پہلے، نو پرابلم. آپ پہلے بھی پڑھ سکتے. 3 رکعت بول رہا، 11 رکعت پڑھے تو بہت اچھا ہے. 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. 10 منٹ کی چیز ہے. اس کے بعد زیارت وارثہ اگر پڑھ تو اب نیت سن لو. دونوں زیارت کی نیت ایک. کیا نیت ہے؟ غور سے سن لو. 9 منٹ ہے میرے پاس، 9 منٹ سے 9 منٹ میں آپ ٹو فنش. خالی میں وارثہ عاشورہ پہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں، لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں، میں تیزی سے جا رہا. نیت کیا کریں گے؟ غور سے سنو گے کہ میں زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ پڑھ تو نیت یہ کروں کہ میں وارثہ کا نام لے رہا ہوں. میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب 3 شعبان، شب ولادت امام حسین. اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے. اس کے بعد بولو آج جس کی پہلی رات ان دا گریو، فرسٹ نائٹ، اگر پوری دنیا میں کسی مومن کی پہلی رات، اس کے بعد یہ بولو کہ ری یونین کے سارے مرحومین پوری دنیا میں کربلا سے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں، You don't know 1 million, 1 billion, 1 trillion کتنے، سارے مرحومین کے بہاف میں ان کی طرف سے، غور سے سنو،
ان کی طرف سے، جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے، جتنے مرحومین ہیں اس کی طرف سے. اس کے بعد یہ بولو کہ یہ زیارت میں ان سارے بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا جو نہیں پڑھ سکتے، بستر پہ بیمار ہیں، وہ سارے حاجت مند کی طرف سے جو مجھے نہیں معلوم، اور سارے پریشان جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، on behalf of everybody. آپ ایک نیت کر رہے، 1000 نیت کر رہے ایک زیارت کے لیے. جتنے پریشان ہیں ان کی طرف سے تو آپ کی پریشانی دور ہوگی، جتنے بیمار ہیں ان کی طرف سے تو آپ بیماریوں سے بچو گے، جتنے حاجت مند ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہو رہی اس کی طرف سے. اس کے بعد یہ بولو کہ میں یہ زیارت نظر کرتا، گفٹ کرتا 3 شعبان کو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 13 معصومین کو، بالخصوص امام علی کو، بی بی زہرا کو. پھر آخر میں بولو کہ میں یہ زیارت گفٹ کر رہا امام زمانہ کو اور امام کی ماں بی بی نرجس خاتون کو، قربتاً اللہ. تو اس کا فائدہ کیا ہوا اتنی لمبی نیت کا؟ اس لیے کہ اگر آج تم نے یہاں کھڑے رہ کر جیسی نماز شب پڑھی، اس کے بعد تم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جیسے ہی تم نے سلام کیا، یہ میں نہیں بول رہا، میرا چھٹا امام بولتا کہ مولا حسین کی زیارت اتنی بڑی زیارت ہے کہ اگر تم کربلا میں جاؤ، ذریعہ حسین کے پاس جا کر تم نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بولا اور سلام کر کے طواف کر کے واپس آئے، تو اللہ سارے گناہوں کو تم کو اسی وقت معاف کرتا، تمہاری زندگی بدلتی. تم ری یونین میں بولے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بول کے زیارت سٹارٹ کرے. رحمت جو ہے، اللہ کی جو رحمت کی بارش ہے ان سارے مومنین پہ پڑتی. اگر 1000 غور سے سنو، اگر 1000 آدمی کی آج فرسٹ نائٹ ہے خبر کے اندر، گریف کے اندر، آپ ری یونین میں پڑھ نیوزی لینڈ کا جو سٹی ہے آکلینڈ یا کیلیفورنیا جو دنیا کی آخری حصے ہے، اگر وہاں پہ کسی مومن یا مومنہ کی پہلی رات ہے تو اس کے خبر میں تو نور کا تشت لے کر، ٹرے لے کر فرشتے جاتے، اگر وہ اندھیرے میں ہے نیچے تو جاتے اور جا کر اس کو گفٹ دیتے. وہ پوچھتا کہ یہ نور آیا کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ ری یونین کا وہ لڑکا یا ری یونین کی وہ لڑکی، 1000 آدمی پورے آپ کے حق میں دعا دیں گے، جتنے مرحومین ہیں وہ دعا دیں گے. آپ سوچو ملینز کی دعا ایک زیارت وارثہ میں، اگر ان کی تقدیر وہاں بدلی تو آپ کی تقدیر کیسے بدلتی؟ اسلام میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم کسی کے ساتھ کرو اللہ تمہارے ساتھ کرتا. اگر وہ پریشان ہے تو اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرتا، وہ پرابلم ہے تو اللہ تمہارے پرابلم کو دور کرتا. 1,00,000 لوگوں کو حسین کی برتھ ڈے کا گفٹ دے کر اپنی زندگی کو آئندہ سال تک بچا لو. ایک باواز بلند مولا حسین کی ولادت کی خوشی میں برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. بس 204 منٹ میں تقریر کو ختم کروں. ایک زیارت وارثہ can change your destiny. تمہاری زندگی کو بدل دے. آج کی رات کی ٹوٹل برکت تم کو ملے گی. تم اسلام بولتا، مثال کے طور پہ تم اس فرش اس عزا خانے میں بیٹھے ہو، 3 شعبان کا جشن کر رہے، تم نے مجھ سے سنا، تم نے آج ارادہ کیا یہاں بیٹھ کے کہ میں گھر جا کے پڑھوں گا. تم نے دل میں نیت کی، ابھی پڑھی نہیں، تم نے دل میں نیت کی کہ میں اس عزا بیٹھ کے کہ میں گھر جا کے نماز شب 3 رکعت پڑھوں گا، زیارت وارثہ پڑھوں گا. تم نے نیت کی، اللہ نے تمہارے اعمال نامے میں رحمتوں کو نازل کیا. آج کی رات صرف نیت کی، جا کے کمپلیٹ کرے گا تو 100% مل جائے گا. پلیز بول رہا ویکنڈ ہے، ویکنڈ ہے آج، گھر جا کے. لیکن آج کی رات کوئی گوسپ نہیں کرنا، آج کی رات غیبت کی رات نہیں. کوئی کرتا بھی نہیں ری یونین میں. میں تو بول رہا ری یونین میں تو یہ بیماری ہے ہی نہیں. نہیں آج سب سے زیادہ غیبت کسی کرتے؟ مولوی کی کرتے. کار پارک میں جا کے کھڑے رہ کے کیا پڑھا؟ میری کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بچانے والے. سمجھ میں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کے کر کے اپنے اعمال کو خراب کرنا ہے.
کبھی غیبت مت کرو. آج کی رات ایٹ لیسٹ امام حسین کو یہ گفٹ دینا کہ اچھا. اور پرابلم کیا معلوم, مرد لوگ تو کم کرتے, مجھے نہیں معلوم یہاں کی ری یونین کی عورتیں نہیں کرتی. میں بول رہا ابھی 4 دن ہو گئے کھانا ہی نہ بند ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ ری یونین والے لوگ کرتے نہیں. میں تو آپ کو صرف بول رہا ایک بات کہ یہ بیماری سے باہر آؤ. I wanted to say something but I don't have time. میں بس وقت کی تنگی ہے, لیکن بولوں گا ضرور انشاءاللہ 2-3 دن میں. ہر دن کوئی اعمال دوں گا, ہر دن کوئی گناہ سے بچانے. میرا جسٹ ایک میسیج ہے اور کچھ بھی نہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی غیبت کرتا ہے. آج کی رات حسین کو یہ وعدہ کرو کہ مولا حسین یہ بیماری میرے پاس ہے, میں آج کی رات I promise you مولا کہ آج کے بعد سے میں کسی کی بھی نہیں کروں. You see یار, you see, مجھے چینج چاہیے یوتھ میں, ایک چینج, ریولوشن چاہیے. آخری بات بول رہا, 2 دیا 3 منٹ کے لیے. I just want 3 minutes. 3 منٹ کی کوئی ویلیو ہے ریونین میں؟ کیا ویلیو ہے 3 منٹ کی؟ اگر چائے پینے کے لیے باتیں کرنے کھڑے رہے تو گھنٹوں گزر جاتے. نہیں, 3 منٹ مجھے چاہیے. Just I need 3 minutes of you. لڑکی لڑکا عورت مرد سب کو. When you go back home, جب آپ اپنے اپنے گھروں میں جانا, 2 چیزیں یہ بولا, آخری چیز بولا, ختم ہو جائے. 3 منٹ. ایک نماز پڑھو. کون سی نماز؟ صرف 2 رکعت نماز. Just 2 رکعت. Please watch this one. I want everybody to recite. ہر آدمی کو میں چاہتا کہ بچوں کو لے کے کرو, بچوں کو, لڑکی لڑکوں کو لے کے کرو. میں وقت نکلتے جا, 3 منٹ رہے. میں بھی کیلکولیٹر پڑھا. فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن بولتے نہیں. فرسٹ ڈے اگر میں 1 منٹ آگے بڑھ جاؤں گا تو بولے گا او مولانا بہت پڑھتا ہے. نہیں, ڈونٹ وری, میں 49 منٹس میں ختم کر رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھو, جسٹ 2 رکعت نماز. یہ نماز کا فائدہ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص یہ نماز پڑھے گا 3 منٹ, اس نماز کی نیت کیا کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت. کلیئرلی سن, میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت, جسٹ 2 رکعت. ہدیہ میت 3 شعبان کی رات قربت لے کر. ویری گڈ, سمپل. شب 3 ہدیہ میت یعنی گفٹ کرے, تحفہ دے. کس کو تحفہ دے رہے؟ سارے محرومین کو, which we don't know کتنے. 2 رکعت نماز, سو سمپل, سو سمپل. ایک مرتبہ الحم پڑھو, ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں ایک الحم پڑھو اور ایک مرتبہ سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, شارٹیسٹ سورہ, سب سے چھوٹا سورہ, انا انزلنا اور سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر. 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھ کے دونوں سلام کے بعد, اللہ اکبر کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو. تسبیح ضرور پڑھنا. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا, ہاتھوں کو اٹھا کے کیا بولو کہ اللہ آج شب 3 شعبان میرے مولا حسین کی ولادت کی رات ہے, اگر اس کا سارا ثواب سارے مرحومین کو دے دو. آپ کو اندازہ نہیں ہے, بلیو کرو, میری بات پہ یقین کرو, اب یہ نماز اگر ملین لوگوں کو فائدہ آج کی رات پہنچائے گا. امام کہتا, عابد بلرامی نہیں بولا, میں چھٹا امام بولتا, 70,000 70,000 رحمت کے فرشتے اس کی خبر میں جائیں گے سارے مومنین کے, اور جا کر یہ گفٹ دے کے بولیں گے کہ 3 شعبان کا یہ گفٹ فلاں مومن نے ری یونین سے تجھے بھیجا ہے. آپ امیجن کرو, 1 ملین کو اگر فائدہ پہنچے گا تو کیا اللہ تمہاری زندگی نہیں بدلے گا؟ 100%. یہ کرو. اور بس آخری بات کہ 18 مرتبہ 18 ٹائمز صلوات پڑھو. اللہم صلی, ابھی نہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 18 مرتبہ پڑھ کے آج کی رات اور کل کی صبح 18 ٹائمز صلوات پڑھ کے مولا حسین کو برتھ ڈے گفٹ دے. مولا حسین کو یہ بولنا کہ امام حسین یہ آپ کا سالگرہ کا تحفہ, ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم کیا دے سکتے؟ ہم فقیر ہیں, ہم غلام ہیں, آپ میرے آقا ہیں. تو آپ یہ 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے کل صبح فجر پہ نماز فجر مس نہیں کرتا, پھر فجر پڑھ کے 18 مرتبہ صلوات پڑھ کر مولا حسین کو, زمانے کے امام کو گفٹ کرو. امام زمانہ کو بولو کہ آپ فرزند حسین ہیں, اور مولا حسین کو بولو یہ آپ کا 3 شعبان کا گفٹ ہے. دوستو یاد رکھو, تمہارا یہ تحفہ تمہاری زندگی کو کل کیسے بدلتا ہے. لیٹ می نو ان دا ایوننگ. صلوات پڑھے بابا سے بلند.
بس مولا آباد رکھے جشن کرنے والوں کو، یہ دولہا دلہن کو بھی آباد رکھے. ارے بابا کچھ تو بولو یار آمین. ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ ہم کو لینے کی عادت ہے، دینے کی عادت ہے. جو دینے میں مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے. اگر آپ ایک روٹی کسی کو دیں گے تو دل کو سیٹسفیکشن ہوتا، سکون ہوتا. لینے میں کیا مزہ ہے؟ ہمیشہ دیا کرو. آمین منہ سے بولو، اتنا بڑے آمین. آمین بولو گے نا، ایک آمین اتنے لوگوں کی ایک آمین اگر ایکسپٹ ہو گئی حسین کے بعد تو سب کی زندگی بدل گئی. میں دعا کرتا، میں اپنی تقریر کو انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا، کیا کروں، وقت نکل گیا، 50 منٹ ہو گئے. بس میں دعا کرتا کہ اللہ پورے لوگ ہمارے جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. شرمامت امام حسین کے پاس سب کو ہاتھ کو بلند کرنا ہے. یہ مت بولے یار میں ملینر ہوں، میں ہاتھ کیسے بلند کروں. حسین کے پاس سب فقیر. پروردگار میرے مولا حسین کی آج کی اس عظیم رات کا، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی ویری شارٹ چھوٹی سی عبادت کو قبول کر. سبھی کیا نہیں بولو. پروردگار میرے مولا حسین کی اس رات کا، رحمت کی رات کا واسطہ جتنے مرحومین ہیں پوری دنیا میں اللہ ہر خبر میں، ہر گریو میں تو مولا حسین کی ولادت کی برکتوں کو نازل فرما. اگر کوئی عذاب میں ہے تو ان کے عذاب کو دور کر. اس ری یونین میں جتنے مولا علی، مولا حسین کے چاہنے والے، مولا علی کے چاہنے والے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے. ان کے بزنس میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو مولا حسین کے بچوں کی بیماری کا واسطہ، آج کی رات کا واسطہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. کچھ بیمار دنیا بھر میں جانا مولا حسین کا عزادار بیمار ہے، اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار مولا حسین کی اس ولادت کا واسطہ سیریا میں سیدانیوں کے روزے اور جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، ہمارے رزق کے دروازوں کو کھول دے. ہم کو محبت علی پہ زندہ رکھ اور مولا کائنات ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل. ہمارے یوتھ کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ. ہماری نسلوں میں محبت علی اور غم حسین کو باقی رکھ. ہمارے جنریشنز کی حفاظت فرما. جس لڑکی کے لیے رشتہ نہیں ہے پروردگار آج کی رات کا واسطہ اس کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما. جس کو اولاد نہیں ہے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے. کاسے دل لیے حاضر در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. اور یہ جو نئے دولہا دلہن کی شادی ہے اللہ اس کو سکسیس کر اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں.